بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں مبشر منیر اوان صاحب کا شکر گزار ہوں۔ ہم ویسے آپ کا کھانا کی دعوت پہ، لنچ کی دعوت پہ یہاں پہنچے تھے، لیکن آپ کا لنچ کا دعوت تھی ایک جلسہ بن گیا ہے، اور مجھے جو یہاں کے عوام کا جوش جذبہ نظر آ رہا ہے، ان کا پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے محبت نظر آ رہا ہے، اور میں مبشر اوان صاحب کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج سے میرا مبارکباد قبول کرے انشاءاللہ تعالی 2 اگست کو آپ کی جیت، تیر کی جیت، کشمیر کی جیت پکی ہے۔ ساتھیو، پاکستان پیپلز پارٹی کی تاریخ آپ کے سامنے ہے۔ آپ کا سامنے ہمارے 3 نسلوں کا ٹریک ریکارڈ موجود ہے۔ ہم 3 نسلوں سے کشمیر کی جدوجہد عالمی سطح پر لڑتے آ رہے ہیں، اور 3 نسلوں سے پاکستان کی اندر پاکستان کے عوام کے حقوق کی جدوجہد لڑتے آ رہے ہیں، ان کے انسانی حقوق کی جدوجہد لڑتے آ رہے ہیں، ان کے جمہوری حقوق کی جدوجہد لڑتے آ رہے ہیں۔ ہمارے مزدوروں کے، کسانوں کے، پسماندہ طبقے کے آواز آج سے نہیں، 3 نسلوں سے یہ کام پاکستان پیپلز پارٹی کرتی آ رہی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا مقابلہ اس سیاسی جماعت سے ہے جو نسل در نسل، نسل در نسل یہ داندلی کے پیداوار ہے۔ یہ کسی ایک الیکشن بھی پاکستان کی تاریخ میں کوئی ایسا ایک الیکشن نہیں ہے جو یہ لوگ جیتے ہیں تو عوام کے ووٹ کے طاقت پہ جیتے ہیں۔ یہ اگر جیتے بھی ہیں تو یہ تاریخی بات ہے، یہ حقیقت ہے کہ جب بھی وہ وزیر اعظم کے کرسی پہ بیٹھے ہیں، جب بھی وہ وزیر اعلیٰ کا دفتر سنبھالتے ہیں، تو وہ عوام کے اعتماد کی وجہ سے نہیں، ان کے کوئی پرفارمنس کی رپورٹ کی وجہ سے نہیں، وہ دھاندلی کی وجہ سے۔ اور جب بھی پاکستان پیپلز پارٹی نے اقتدار سنبھالا ہے تو ان کی دھاندلی کے باوجود، ان کا نہ چاہتے ہوئے ہم نے ان سے اقتدار چھینا ہے۔ کسی نے ہمیں اقتدار تحفے میں یا پلیٹ پہ دیا نہیں ہے۔ یہ نسل در نسل جو دھاندلی کے پیداوار ہیں، وہ نسل در نسل جو دھاندلی کے پیداوار ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ کشمیر میں ہم ان کو دھاندلی کرنے دیں گے۔ میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ کشمیر کے عوام بہادر لوگ ہیں۔ کشمیری عوام کسی کے سامنے جھکتے نہیں، کسی سے ڈرتے نہیں، اور اپنا ووٹ پہ ڈاکہ کسی کو ڈالنے نہیں دیں گے۔ یہ جب پہلے دفعہ ان کا جماعت کا قائد پنجاب کا وزیر اعلیٰ بنا تو وہ دھاندلی کی وجہ سے اور IJI کا کہانی کی وجہ سے وہ وزیر اعلیٰ کا کرسی سنبھالا۔ جب ان کی جماعت کا قائد پہلی دفعہ وزیر اعظم بنا تو عسکر خان کیس کے نتیجے میں اور دھاندلی زدہ
वजीर आजम बना, जब तीसरी दफा वजीर आजम बना तो आरओ इलेक्शन की वजह से वजीर आजम बना। अगर कोई आज वजीर आला का कुर्सी कोई संभाल रही है और अगर कोई वजीर आजम का कुर्सी संभाल रहा है तो बच्चा को मालूम है कि ये आपकी कारकर्दगी की वजह से नहीं, ये अवाम की वोट की वजह से नहीं, ये फॉर्म 47 की वजह से, फॉर्म 47 की वजह से बैठे हैं। वो किस मुंह से इनकार कर सकते हैं? वो कैसे कह सकते हैं कि धांधली नहीं करते? ये नस्ल दर नस्ल धांधली करते आ रहे हैं। इन्होंने ये सोचा कि ये मीरपुर डिवीजन में वो धांधली करके झूठे रिजल्ट्स आम करे और मुजफ्फराबाद डिवीजन में होने वाले इलेक्शन में आप पे, यहाँ के शहरियों पे, यहाँ के वोटर पे एक सियासी दबाव आ जाएगा और वो फिर जोर जबरदस्ती जो अपनी परफॉर्मेंस की वजह से उनको वोट नहीं मिलता, जो अवाम के एतबार ना होने की वजह से उनको अवाम का साथ नहीं मिलता, उनका नाकाम नालायक तरीन वफाकी हुकूमत में परफॉर्मेंस की वजह से जो अवाम उनसे नफरत करते हैं, गाली देते हैं, तो वो आपसे वोट नहीं मांग रहे, वो आप पे हक पे डाका मारना चाहते हैं, आपके वोट पे डाका मारना चाहते हैं। मगर उनको मैं बताना चाहता हूं कि ये मुजफ्फराबाद है, श्रीनगर नहीं है। इंशाअल्लाह ताला मुजफ्फराबाद डिवीजन में रहने वाले आपका धांधली के साजिश को नाकाम करवा देंगे। कोई इनकार कर सकता है? कोई इनकार कर सकता है कि इन्होंने जावेद पठानवी के सीट पे मेरे कारकुन को शहीद करके अपना शिकस्त को जीत में तब्दील किया है? कोई इस बात पे इनकार कर सकता है? आप सब जानते हो चौधरी यासीन साहब को, नहीं आज से नहीं, कब से जानते हो चौधरी यासीन साहब को? आप कब से जानते हो? कितने इलेक्शंस लड़के आया है? पिछले इलेक्शन में पहली दफा मैंने चौधरी यासीन साहब से कहा कि एक नहीं, अपने 2 सीटों से लड़ना है। अबाई सीट से भी लड़ो और जाए शहर वाले सीट से भी लड़के आए। उसने कहा मुझे कि पार्टी का हुक्म मैं मानता हूं, मगर हकीकत यह है, ग्राउंड हकीकत यह है कि एजेके का हुकूमत नून लीग का है, वफाक में हुकूमत इमरान खान के लिए, इमरान खान का है। यह मेरे लिए मुश्किल होगा, लेकिन पार्टी का हुक्म है, मैं पार्टी का हुक्म कबूल करता हूं। और अगर उस इलेक्शन में जनरल फैज के दौर में सिलेक्टेड राज में चौधरी यासीन साहब दोनों सीटें निकालते हैं, इसके बावजूद कि इन पे गोलियां चले, इसके बावजूद कि इनके बेटों को जेल में बंद किए गए, 2 सीटें निकाले। अपने अबाई गांव का सीट निकाला, अबाई हल्का निकाला, और वो शहर वाला सीट, मीरपुर शहर की सीट, कोटली शहर की सीट, जो हम कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो के दौर में जीता था और उसके बाद किसी एक इलेक्शन में नहीं जीते थे। उस इलेक्शन में, पिछले इलेक्शन में चौधरी यासीन साहब ने वो शहर वाले सीट को कम मार्जिन में से सही, लेकिन वो सीट पे निकाल के दिया था मुझे। अब मैं ये कैसे कबूल करूं? मैं ये कैसे कबूल करूं? मैं कैसे कबूल करूं कि इस इलेक्शन में वही चौधरी यासीन दोनों सीटें से लड़ रहा है, अबाई सीट से भी, शहर वाले सीट से भी। बॉयकॉट का माहौल है, बॉयकॉट का शोर है। एक तरफ पीटीआई कह रहे हैं कि नहीं बॉयकॉट करो, दूसरी तरफ ये एहतजाज करने वाले कह रहे हैं कि बॉयकॉट करो। फिजा ऐसे कुछ है। मगर इस माहौल में भी चौधरी यासीन साहब वो शहर वाली सीट से, बड़ी लीड से, पिछले इलेक्शन से बड़ी लीड से वो सीट मुझे जीत के दिलवा देता है।
پھر جو آبائی سیٹ ہے وہ آبائی سیٹ میں آپ 30 پولنگ سٹیشنز کو قبضہ کریں. 30 پولنگ سٹیشنز پہ قبضہ کر پہ تھپے لگاتے ہو. اس کا میں ویڈیو پروف ثبوت, میں نے ویڈیو ثبوت دیا ہے اپنا سوشل میڈیا پہ, آج بھی دیکھ سکتے. اور آپ اپنا شکست کو, چودھری یاسین کی جیت کو تانلی کر کے زور زبردستی چودھری یاسین کی جیت کو شکست میں تبدیل کرے تو ہم نہیں قبول کر سکتے ہیں. ہم کیوں قبول کریں؟ اور میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں, میرے پاس وہ 30 پولنگ سٹیشنز کا ریزلٹس موجود ہے, اور جہاں باقی حلقہ میں 40 to 50% تو مشکل سے ٹرن آؤٹ ہو رہا ہے, وہ 30 پولنگ سٹیشنز پہ 90% ٹرن آؤٹ ہے. تو کیا یہ میں مانوں کہ باقی پورا کشمیر میں آپ کو ووٹ ڈالنے کے لیے کوئی تیار نہیں, باہر اتنا زور سے آنے کے لیے تیار نہیں, لیکن یہاں جہاں میرے پاس ویڈیو ثبوت ہے, جہاں آپ نے 30 پولنگ سٹیشنز کو قبضہ کیا ہے, وہ ہم رزلٹ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اور ہم مطالبہ کرتے ہیں الیکشن کمیشن سے کہ اگر آپ اس دھاندلی میں ملوث نہیں تھے تو پھر آپ صاف و شفاف تحقیقات کریں, ری پولنگ کریں, اور میر پور ڈویژن کے عوام کے ساتھ, کوٹلی کے عوام کے ساتھ انصاف کریں. ویسے ہی آپ نے چودھری اخلاق کے ساتھ کیا کیا ہمارے سامنے ہے, ویسے ہی آپ نے بھمبر میں کشمیر کا پرویز اشرف صاحب کے ساتھ جو کیا ہے مجھے معلوم ہے. میں اپنے کارکنوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہر چوری شدہ سیٹ, ہر چوری شدہ ووٹ میں ان سے چھین کے آپ کو واپس دلا دوں گا, اس کا آپ فکر ہی نہ کریں. جہاں ہم شکست سیاسی میدان میں ہمیں اگر شکست ملتی ہے تو میں شکست قبول کرنے کے لیے تیار ہوں, لیکن جہاں آپ دھاندلی سے میرے مینڈیٹ چوری کرتے ہو پھر میں وہ چوری شدہ رزلٹ کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں. جہاں یہ ووٹ, یہ الیکشن اہمیت رکھتے ہیں, لیکن ووٹ سے زیادہ اہم جان ہے. اور جو اس وقت کشمیر کے اندر لوگ شہید ہو رہے ہیں, جو بحران پیدا ہوا ہے, اس کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس حل موجود ہے. میں نے پہلے سے تمام سٹیک ہولڈر سے کہا ہے کہ اگر احتجاج کرنے والے اور ریاست پاکستان پیپلز پارٹی کی تجویز ماننے کے لیے تیار ہے, اگر سچ اور مفاہمت کا کمیشن قائم کرنے کے لیے تیار ہے, تو پھر ہم یہ کمیشن قائم کرنے کے لیے, ہم پاکستان پیپلز پارٹی پھر یہ کمیشن قائم کر سکتی ہے. اور ہم احتجاج والوں سے کہہ سکتے ہیں کہ جب تک یہ کمیشن اپنا رپورٹ مکمل نہیں کرتی تو اپنا احتجاج بند کرے. اور اگر یہ قبول ہے, وفاقی حکومت مانتی ہے, تو پھر ریاست بھی یہ موقف لے سکتا ہے کہ ان کے جو مزید کارروائی ہوگا وہ کمیشن کے رپورٹ کے بعد وہ مزید کارروائی ہو سکتا ہے. میں یہ مطالبہ حکومت سے تعلق رکھنے والوں کی طرف سے نہیں رکھ رہا ہوں, میں یہ مطالبہ احتجاج کرنے والوں کی طرف سے نہیں رکھ رہا ہوں, میں ہر وہ کشمیری کے طرف سے یہ مطالبہ رکھ رہا ہوں جو نہ حکومت سے تعلق رکھتے ہیں نہ احتجاج کرنے والوں سے تعلق رکھتے ہیں. وہ صرف اپنا زندگی جینا چاہتے ہیں, کاروبار کرنا چاہتے ہیں, روزگار کرنا چاہتے ہیں.
میں ہر وہ کشمیری کا بات کر رہا ہوں جو نہ احتجاج کر رہا ہے نہ حکومت کا حصہ ہے، مگر وہ چاہتے ہیں کہ اپنا کشمیر میں امن قائم کیا جائے. وہ چاہتے ہیں کہ دنیا میں کشمیر کا وہ چہرہ جائے جس پر ہم فخر کر سکے. تو اس لیے ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ سچ اور مفاہمت کا کمیشن مانو. اگر نہیں مانتے تو بتائے کیوں نہیں مانتے. مجھے پتا ہے کہ اگر لوگ سچ سے گھبراتے ہیں تو پھر وہ سچ اور مفاہمت کے کمیشن کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں. لیکن اگر آپ اپنا بیانیہ کے پاس ساتھ کھڑے ہو، اگر آپ سمجھتے ہو آپ حق کے طرف کھڑے ہو، اگر آپ سمجھتے ہو کہ آپ سچ کے ساتھ کھڑے ہو، تو پھر کیوں انکار کر رہے ہیں، کیوں نہیں مان رہے ہیں کہ ہم یہ سچ اور مفاہمت کمیشن بنائیں جس میں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. آپ نے 2 اگست پہ تیر پہ مور لگانا ہے، تیر پہ تھپا لگانا ہے اور یہ پیغام بھیجنا ہے کہ آپ نے پونچھ کو یہ پیغام پہنچانا ہے، راولا کوٹ کے یہ پیغام پہنچانا ہے، اسلام آباد کو یہ پیغام پہنچانا ہے کہ مظفر آباد کا یہ مطالبہ ہے کہ سچ اور مفاہمت کمیشن قائم کیا جائے اور کشمیر میں امن. کشمیر کے عوام کے لیے اپنی زندگی میں جو مشکلات تو مسائل پیدا کیے ہیں، جو انٹرنیٹ پہ پابندی ہے، جو کھانے پینے کے سامان پہنچنے میں تکلیف ہو رہا ہے، یہ تکلیف، یہ مسائل، یہ مشکلات میں کشمیر کے عوام کے لیے، کشمیر کے شہریوں کے لیے ختم کرنا چاہتا ہوں. پاکستان پیپلز پارٹی اس الیکشن میں میرا منشور ہے کہ میں کشمیر کے عوام کو حقیقت دلوانا چاہ رہا ہوں. میں کشمیر کے عوام کو حق ملکیت دلوانا چاہ رہا ہوں. میں کشمیر کے نوجوانوں کو حق روزگار دلوانا چاہ رہا ہوں. مگر میں سمجھتا ہوں کہ میں یہ حقوق بندوق کے زور پہ نہیں، میں یہ حقوق کسی سڑک کو، کسی شہر کو، کسی علاقہ کو بند کر کے نہیں، میں یہ حقوق الیکشن جیت کے انشاءاللہ تعالی حکومت بنا کے انشاءاللہ تعالی یہ حقوق آپ کو دلواؤں گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم کشمیر کے عوام سے کہیں کہ 1947 سے لے کے 2027 ہونے جا رہا ہے اور آپ وہی پرانی تنخواہ پہ چلے. ہمیں وہ اصلاحات لے آنا پڑے گا جس سے ہم کشمیر کے کشمیری آواز اسلام آباد تک پہنچائے. ہمیں وہ اصلاحات حقیقت کے نام پہ لے آنا پڑے گا جس سے ہم کشمیر کے آواز NFC کے فورم پہ، کشمیر کے آواز CCI کے فورم پہ، کشمیر کی آواز وہ تمام فیصلے کرنے والے فورمز پہ بٹھائے تاکہ ان کو سڑک پہ خوار ہونے کے بجائے، احتجاج کرنے کے بجائے وہ خود اپنا آواز اٹھا لے، وہ خود اپنے قسمت کے فیصلہ کرے. میں آپ کو حق ملکیت کا وعدہ کرتا ہوں، اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو دریا ہمارے سامنے گزر رہا ہے، یہ جو میرے سامنے پہاڑ ہے، یہ جو جس سرزمین پہ آپ کھڑے ہیں، اس کا مالک آپ ہو، کشمیر کے عوام ہیں اور کوئی نہیں ہے. اگر اس سرزمین سے، اس دریا سے کوئی کمانا ہے تو سب سے پہلے کشمیر کے عوام کمائیں گے، پھر ہم کسی اور کا سوچیں گے. حق ملکیت کا مطلب یہ ہے کہ کشمیر کے پہاڑ کا چوٹی سے لے کے کشمیر کے دریا تک حق ملکیت کا حق کشمیر کے عوام کے پاس، کشمیر کے پاس اور اس کے علاوہ کسی اور کے پاس نہیں ہو سکتا. تیسرا، جب ہم حق روزگار کی بات کرتے ہیں، تو ہم اس لیے کرتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں کہ معاشی بحران ہے، اور اس معاشی بحران میں یہ خونی لیگ، یہ نون لیگ جو حقوق کھاتے ہیں، یہ لوگوں کو روزگار نہیں، لوگوں کو بے روزگار کرواتے ہیں. نون لیگ کا معاشی فلسفہ یہ ہے کہ امیر کو امیر تر اور غریب تو غریب تر ہوتا جاتا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کا معیشت یہ ہے کہ
پسماندہ طبقہ کو، پسماندہ علاقہ کو ترجیح دے، غریب کو امیر بنا دے، کسان کو امیر بنا دے، مزدور کو امیر بنا دے، اور دیکھے کیسے پاکستان کی معیشت ترقی کرے گا۔ یہ کہتے ہیں کہ کشمیر کو پنجاب بنا دے، یہ تانا دیتے ہیں کہ کیا آپ کشمیر کو سندھ بنانا چاہتے ہیں؟ نہیں، میں کشمیر کو کشمیر دیکھنا چاہتا ہوں، کشمیر کو، اور کشمیر کا فیصلہ کشمیر ہی کرے گا، کشمیر کے عوام کریں گے۔ کشمیر کا فیصلہ نہ پنجاب کر سکتا ہے، نہ سندھ کر سکتا ہے، نہ اسلام آباد کر سکتا ہے، نہ پختونخوا، نہ بلوچستان کر سکتا ہے۔ کشمیر کا فیصلہ مظفر آباد کرے گا، کشمیر کا فیصلہ میرپور کرے گا، اور کشمیر کا فیصلہ پونچھ اور راولہ کوٹ کرے گا۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ آج تو جلسہ ہی نہیں ہونا تھا، اصل جلسہ تو کل ہے۔ میں آپ سب کو دعوت دیتا ہوں کہ میں اپنے جلسے کے سٹیج پہ شاید کوئی لالا موسیٰ سے ہوگا، تو کوئی اسلام آباد سے ہوگا، تو کوئی لڑکانوں سے ہوگا، مگر ان کی طرح میرا پنڈال میں کوئی مریض سے نہیں ہوگا، میرا پنڈال میں کوئی پنڈی اسلام آباد سے نہیں ہوگا۔ اگر کشمیر کا فیصلہ کشمیر نہیں کرنا ہے تو کشمیر کا جلسہ میں بھی صرف اور صرف میرے مظفر آباد ڈویژن کے لوگ ہوں گے۔ انشاءاللہ تعالی ہم کل ملتے ہیں، اور 2 تاریخ کو آپ نے سب کو قائل کرنا ہے۔ آپ نے جو پی ٹی آئی والے دوست کہہ رہے ہیں بوائیکاٹ شوائیکاٹ، ان کو 1-2 تھپڑ مار کے سمجھا دے کہ بوائیکاٹ نہیں ہوتا، ووٹ ڈالو، کشمیر کے حق کے لیے ووٹ ڈالو، اپنے لیے ووٹ ڈالو، مگر ووٹ ڈالو۔ جو کوئی اور وجہ سے بوائیکاٹ کر رہے ہیں ان کو سمجھائیں کہ کیا کسی کو تاریخ میں کسی کو بوائیکاٹ سے آزادی ملی؟ کیا کسی کو حق حاکمیت، حق ملکیت یا حق روزگار بوائیکاٹ سے ملا ہے؟ نہیں، ہمیشہ پاکستان کی تاریخ، کشمیر کا تاریخ اٹھا کے دیکھ لے۔ ہمارا حق جمہوری انداز میں، ہمارا حق ووٹ کا انداز میں، جس خطہ کا، جس علاقہ کا نعرہ ہے رائے شماری، اس علاقہ میں کون سی محب وطن کشمیری بوائیکاٹ کا سوچ سکتا ہے؟ بوائیکاٹ نہیں، تیر پر مور لگائے، بوائیکاٹ نہیں، الیکشن میں حصہ لو۔ اگر آپ بوائیکاٹ کر رہے ہو تو آپ دعوت دے رہے ہو، اسلام آباد کو دعوت دے رہے ہو، پنجاب کو دعوت دے رہے ہو کہ آئے اقتدار کرے، دانلی کر کے اقتدار سنبھالے یہاں کشمیر میں۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ایک دانلی شدہ اسمبلی ملے، اگر آپ چاہتے ہو کہ یہ باہر سے آ کے کشمیر کو چلانے کا رواج ہمیشہ کے لیے پکا ہو جائے، تو الیکشن میں حصہ نہ لیں، بوائیکاٹ کریں۔ اگر آپ سمجھتے ہو کہ کشمیر کا فیصلہ کشمیر کو کرنا چاہیے تو بوائیکاٹ نہیں، الیکشن میں حصہ لو، تیر پہ مور لگائے، میرے امیدوار کو کامیاب کروائے، مجھے وہ اکثریت دے جس میں وہ اصلاحات لے کر آ سکتا ہوں جو میں نے آپ سے میرے منشور میں وعدہ کیا تھا۔ نعرے بھٹو، جیے بھٹو، اللہ حافظ۔